بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق ہے وزیر اعظم عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا سے، کیونکہ وہاں پہ اتنا بڑا اپسیٹ ہوا ہے اور بہت ہی قلیل عرصے میں، اور پوری دنیا اس وقت تبصرے کر رہی ہے، غیر ملکی ذرائع ابلاغ سے تبصرے کر رہے ہیں، ماہرین، تجزیہ کار، اور خود وزیر اعظم عمران خان بھی اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو کس نے ہرایا، وزیر اعظم عمران خان کو کس نے ہرایا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھوں ہار گئے۔ کیا وجہ ہے کہ پورا ایک صوبہ 5 سال حکومت رہی اور کولیشن گورنمنٹ میں شاندار کارکردگی دکھائی پرویز خٹک صاحب نے، اور اس کے بعد 2/3 اکثریت ملی، لیکن اس کے بعد ہار گئے۔ میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے ذرا دیکھیے جی کہ ہوا کیا ہے۔ یہ عجوبہ ہوا ہے یا پھر یہ ہونا ہی تھا، اور وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اس میں اس کی ریزن یہ ہے کہ وفاقی وزراء ہار گئے، اسپیکر ہار گئے، صوبائی وزراء ہار گئے، سابق وزرائے اعلیٰ ہار گئے، اور وزیر اعلیٰ ہار گئے۔ یعنی جو جہاں جس ضلع میں شکست ہوئی ہے، ہار ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ سب کے سب کسی نہ کسی وزیر کا ضلع ہے، کسی نہ کسی وزیر کی تحصیل ہے، صوبائی وزیر کی یا وفاقی وزیر کی۔ پہلے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا۔ یہ اضلاع جو ہیں یہ پشاور ہے، نوشہرہ ہے، چارسدہ ہے، مردان، ثوابی، کوہاٹ، خیبر، مہمند، ہنگو، بنو، کرک، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، ہری پور، بنیر، ٹانک اور باجوڑ، یہ ہیں اضلاع۔ اور ان اضلاع میں جو رزلٹ آ چکا وہ ہم آپ کو بتا چکے۔ پاکستان تحریک انصاف کو دوسرے نمبر پہ، مولانا فضل الرحمان صاحب JUI پہلے نمبر پہ، ANP تیسرے نمبر پہ، اور بہت سارے حلقے ایسے تھے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پہ تھی۔ جہاں پہ ہاری ہے وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کئی حلقوں میں تیسرے نمبر پہ، کئی اضلاع اور کئی تحصیلوں میں۔ تو یہ سچویشن کیسے ہوئی، اور وزیر اعظم عمران خان کو کس نے ہرایا، عوام کو یہ شعور کس نے دیا، یہ ذرا آپ کو میں بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا دیکھ لیں کہ جو اس وقت ہمارے سامنے نقشہ ہے اس میں بہت ہی مزے کے، وزیر اعظم عمران خان بار بار کہتے تھے کہ اب کی بار میں بالکل صحیح لوگوں کو ٹکٹیں دوں گا، اب غلطی نہیں کروں گا۔ ماضی میں غلطی ہوئی، 2018 کے الیکشن میں ہوئی غلطی، یہ پھر گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے یہ تقریریں کی، پھر آزاد کشمیر میں بھی انہوں نے یہ تقریریں کی کہ اب غلطی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بلدیاتی الیکشن میں ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے جی کہ صوبائی وزراء، نام لینے کی ضرورت نہیں، لمبی ویڈیو ہو جائے گی، صوبائی وزراء، وفاقی وزراء، صوبائی اسپیکر یعنی کہ سرحد اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر، تو ان کے حلقوں میں سارے ہار گئے۔ اور اس کی ریزن ذرا ترتیب سے سنیے گا کہ کچھ اس میں گورنر صاحب بھی شامل ہیں، اور اس میں کیا ہوا، نظریاتی لوگوں کو چھوڑ کے ووٹ دیے گئے، ٹکٹیں دی گئیں پیراشوٹرز کو۔ نظریاتی لوگ جو ورکرز تھے، جو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جناب اب کوئی لمحہ آئے گا تو بلدیاتی الیکشن ہوں گے، اس میں ہمیں ٹکٹ ملیں گے، ہم اپنی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے، وہ سال ہر سال یہ کام کرتے رہتے ہیں پولیٹیکل ورکرز۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے جی کہ اس میں جو حلقہ بھی اٹھائیں، جو بھی اٹھائیں، اس میں ہوا یہ کہ کسی وزیر صاحب نے جی اپنے کزن کو دے دی، کسی وزیر نے اپنے پھوپھی کے بیٹے کو دے گی، کسی وزیر نے اپنے بھائی کو دے دی، کسی وزیر نے اپنے چچا کو دے دی ٹکٹ، اور اسی طریقے سے یہی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا حال ہے۔ من پسند شخصیات کو ٹکٹیں تقسیم کی گئیں، اور عوامی نیشنل لوگ PTI چھوڑ کر، جیسے ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے چھوڑ کر دوسری پارٹیاں جوائن کی یا انڈیپینڈنٹ لڑے اور وہ جیتتے گئے۔ اور یہ سب کچھ ادھر سگے ماموں کو ٹکٹ دے دی گئی اور سگے ماموں صاحب ہار گئے اور بری طرح ہارے۔ اسی طریقے سے یہ آپ آ جائیں ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں پہ بھی یہی ہوا، اپنے بھائی کو ٹکٹ دیا گیا، باقی مولانا جیت گئے۔
اور اسی طریقے سے آگے چلے جائیں، مختلف حلقے ہیں، لاہور ٹوپی ہے، زرڑ ہے، یہ سارے ڈی آئی خان ہے، اور آگے آپ کا ایک اور ضلع آ گیا شہرام ترقی صاحب، وہ آگے زوبائی وزیر تعلیم ہے، وہ ہار گئے، پرویز خٹک صاحب پبی سے ہار گئے، اور عمر ایوب صاحب تہاری پور کی 2 تحصیلیں ہار گئے، شہریار افریدی صاحب اپنا شہر ہار گئے، اور پیراشوٹر ہر جگہ یہی نظر آ رہا ہے کہ پیراشوٹر کو دی گئیں یا پھر اپنے رشتہ داروں کو دی گئیں، اور یہ سارا کچھ ہوتے ہوتے حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اب وہ سب کا سب خیبر پختونخوا کے جو حلقے تھے 64 حلقوں میں سے میجورٹی میں وہ ہار گئے، اور اپوزیشن اور تمام سیٹ جو ہیں نشستیں وہ اپوزیشن کی طرف شفٹ ہو گئیں۔ تحریک انصاف دوسرے نمبر پہ، اے این پی تیسرے پہ، آزاد امیدوار درمیان میں، اور البتہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور تحریک اصلاحات، انہوں نے یہ سب سے آخر میں ایک کی کسی کی 2 ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملا۔ تو یہ معاملہ ہے، اور صورتحال کیوں ہوا، وجہ ایک تو یہ وجہ ہے جو کہ رشتہ داروں کو اور جس تبدیلی کو لے کے وزیر اعظم عمران خان نکلے تھے، اور لوگ ابھی بھی ان پہ اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، لیکن جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو پھر جمہوریت موروثی سیاست کے خلاف وہ نکلے ہیں۔ وہ بھٹو خاندان پہ تنقید کرتے ہیں، شریف خاندان پہ تنقید کرتے ہیں، مولانا پہ تنقید کرتے ہیں، اسفندیار ولی خان اے این پی پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اب لوگ جو ہیں وہ بڑے پرکھتے ہیں، جی ہر ایک بات کو پرکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ فیلڈ میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ ہوا بلدیاتی الیکشن کا معاملہ، جب دیکھا کہ جمہوریت تو یہ ہے کہ آپ ورکر کو ٹکٹ دیں، ورکر کو لے کے آئیں جو سال ہا سال سے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن جب یہ تقسیم ہوتی ہے، جب اقتدار کا کیک کھانا ہوتا ہے تو پھر اس میں اقتدار کے کیک کو کاٹنے کے بجائے کاٹ کے اپنے ہی رشتہ داروں کو دے دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اقربا پروری، رشتہ داروں کو ٹکٹ دینا۔ دوسرا جی اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے، اور وہ ہے مہنگائی، روزگار کا نہ دینا۔ مسلسل ایسے اقدامات کیے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم نے کہ عام انسان جو ہے، کم آمدنی والے لوگ جو ہیں وہ بہت سخت زندگی پہ مجبور ہیں گزارنے پہ۔ اور جب یہ بات کہی جاتی ہے، وزیر اعظم عمران خان کو بتائی جاتی ہے اور باقی سارے لوگ بتاتے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد جو ان کی فائنانس کی ٹیم ہے، اکانومی کی ٹیم ہے جو معیشت کو چلا رہی ہے، وہ ایسے جمع تفریق کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مطمئن کر دیا جاتا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں اور قرضے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوں زیادہ ہوں، یہ ایک اکیڈمک گفتگو تو ہو سکتی ہے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست ایک ماں کی طرح کی ہوتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ ایسی پالیسیاں بناتی ہے جس میں توازن ہوتا ہے۔ اور اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ شرح سود بڑھائیں گے تو مہنگائی بڑھے گی، کاروبار کم ہوگا، تو اس وقت جو باتیں ہیں سمجھ نہیں آتی۔ پینشنرز کہہ رہے ہیں کہ ہماری پینشن بجائے اضافے کے اس میں کٹوتی ہو رہی ہے۔ جو سیونگ اکاؤنٹس والے ہیں، جنہوں نے سیونگ بانڈز خریدے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منافع کم کر دیا گیا ہے، ڈالر کا ریٹ اوپن چھوڑ دیا گیا، ڈالر اور روپیہ کا۔ جب یہ ساری باتیں وزیر اعظم عمران خان صاحب تک پہنچتی ہیں تو دوبارہ اکانومی کی ٹیم آتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ، یہ لوگ مہنگائی کو بھول جائیں گے۔ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے دیتا ہوں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو ڈیل شیل چل رہی تھی، اور انہوں نے گن پوائنٹ پہ آپ سے فیصلے کروائے ہیں، آخری ڈیل کی بات، تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی کہ جناب یہ پہلے ہی حالات خراب ہیں، لوگ تنگ آ چکے ہیں، اور روزگار میں اضافہ کرنا چاہیے، ان کو ریلیف دینا چاہیے۔ تو جواب یہ تھا کہ لوگ جو ہیں یہ بات بھول جاتے ہیں، یہ بس ایک دفعہ جھٹکا دینا ہے اور 6 مہینے کے بعد لوگ بھول جائیں گے، کیونکہ مہنگائی ہوئی ہے تو ہم جتنا بھی بوجھ ڈالیں گے وہ ایبزارب ہو جائے گا۔
یہی چیز وزیر اعظم سابق نواز شریف صاحب کو خواجہ آصف صاحب نے کہی تھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہ میاں صاحب چھوڑیں، لوگ پاناما کو بھول جائیں گے، اور یہ بس ایک چائے کی پیالی میں طوفان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اس سے سبق نہیں سیکھا گیا اور وہ لوگ نہیں بھولے۔ اسی طریقے سے کیونکہ جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس سے، مہنگائی سے اور بے روزگاری سے طبقہ، وہ ہے سفید پوش طبقہ، شریف لوگ، شریف النفس، بے زبان لوگ جسے کہتے ہیں، جو اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے خاموش رہتے ہیں۔ وہ سڑکوں پہ نہیں نکلتے، وہ احتجاج نہیں کرتے، وہ جلاؤ گھراؤ نہیں کرتے، وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ زبردستی کے وہ انیوا جسے کہتے ہیں جڑے نہیں ہوتے کہ کال کریں گے تو وہ باہر نکل آئیں گے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جناب اپنا روزگار کما رہے ہوتے ہیں صاف ستھرے طریقے سے، اور جمع تفریق کر کے انہوں نے اپنا روزی بھی کمانی ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اپنی شادیاں بھی کرنی ہیں بچوں کی، سب کچھ یہ ضروریات پوری کرنی ہے۔ لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں چلے جائیں اور اس کے بعد وہ سڑکوں پہ نکلیں ان کے کہنے پہ، یا ان کی کسی سیاسی جماعت کے پے رول پہ نہیں ہوتے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے موقعوں پہ میدان میں نکلتے ہیں، جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو اپنا وہ غصہ، اپنا جو استحقاق ہے وہ اس وقت استعمال کرتے ہیں۔ تو یہی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ہوا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ 5 سال خیبر پختونخوا میں حکومت رہی پرویز خٹک صاحب کی صوبائی حکومت، کولیشن گورنمنٹ۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان 5 سالوں میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک خیبر پختونخوا میں بڑھا، اور پھر کیا وجہ ہے کہ جب مرکزی فیڈرل گورنمنٹ آئی پاکستان تحریک انصاف کی، تو صرف 3.5 سالوں میں ہی بلدیاتی الیکشن ہارنا شروع کر دیے گئے، اور ضمنی الیکشن جو ہیں وہ بھی مسلسل ہارے جا رہے ہیں، جبکہ ضمنی الیکشن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ حکمراں جماعت کو جائے گی، ضمنی سیٹیں جتنی بھی ہیں خالی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ سارا ایک رزلٹ پڑا ہے۔ اور اس رزلٹ میں ایک مہنگائی والا ایلیمنٹ ہو گیا۔ دوسرا ہے جی کہ پولیٹیکل پارٹیز، خان صاحب کے لیے خاص طور پہ، وہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ورکرز جڑے ہوتے ہیں، وہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے تو ورکر اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ووٹر، اس کے سپورٹر کہ آئیں گے تو ان کو ریلیف ملے گا، اور عوام بھی۔ اور پاکستان تحریک انصاف یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ابھی یہ اس کو صرف ایک کیا کہنا چاہیے ہلکے سے جھٹکے آئے ہیں، ابھی آفٹر شاکس بھی آنے ہیں، اور اس سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی، یہ جو معیشت کے بابو ہوتے ہیں، معیشت کے بابو جو ٹیکنوکریٹس کہلاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، JUI، ANP، ان سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی ڈوز دینی ہے اور کتنی ڈوز لوگ برداشت کر لیں گے، اور اس سے زیادہ ڈوز نہیں برداشت کریں گے۔ تو جو مہنگائی یا جو اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، معیشت کو جو ٹیکس لگانے ہیں، بڑھانے ہیں، وہ اگر 1 سال کے بجائے اس کو 4 سال میں تقسیم کر دیا جاتا، 5 سال میں تقسیم کر دیا جاتا، 10% 15% بہتری ہر سال لائی جاتی تو وہ زیادہ تھا۔ لیکن یہاں پہ ہر 6 ماہ کے بعد، ہر 3 ماہ کے بعد جو انجیکشن لگایا جا رہا ہے وہ عوام کی پہنچ سے بہت دور ہے، اور اسی لیے اب یہ جو رزلٹ آیا ہے اس میں صوبائی وزیر سب ہار گئے، وفاقی وزیر ہار گئے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر ہار گئے، اور پرویز خٹک صاحب اپنے شہر سے ہار گئے، اسپیکر قومی اسمبلی اپنے شہر سے ہار گئے۔ تو یہ جب ساری چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیوٹرل ووٹ ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے ادھر آیا، مسلم لیگ نواز کے چھوڑ کے ادھر آیا، JUI چھوڑ کے آیا، ANP چھوڑ کے آیا، وہ یہ ساری MQM چھوڑ کے آیا، تو وہ تو اس لیے آیا تھا کہ جو کچھ وزیر اعظم عمران خان بطور چیئرمین اور بطور اپوزیشن لیڈر کے کہتے رہے، جب ان کو اقتدار ملے گا تو وہ سب کچھ وہی کچھ کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ کچھ نہ ہو گیا، بلکہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا کیا، جو الیکٹڈ لوگوں کو کم چانس دیا، ان کی کابینہ میں بھی الیکٹڈ بہت کم تھے، بلکہ
زیادہ نان الیکٹڈ لوگ تھے اور وہ آہستہ آہستہ کم ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے الیکٹورل کالج کو بھی نہیں دیا، اور پھر آگے ایم پی ایز، ایم این ایز اور منسٹرز نے اپنے الیکٹورل کالج پہ توجہ نہیں دی۔ تو سڑکیں بے شک بناتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، پل بناتے رہیں، لیکن اگر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے روزمرہ کی معمولات زندگی کی، اس کو گزارنے کے لیے، تو پھر لوگ اسی طرح نکلتے ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان کے اپنا ہی جو دیا ہوا شعور ہے، جو اصول انہوں نے خود متعین کیے، تو ان کا ووٹر اس پہ اسٹرکٹلی سختی سے اس پہ عمل چاہتا ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی، ان کے وزیروں کی طرف سے بھی، ان کے مشیروں کی طرف سے بھی، اور ان کی کور ٹیم کی طرف سے بھی، کہ جو وزیر اعظم عمران خان نے 22 سال جو تبدیلی کا نعرہ دیا، واپس اسی کی طرف آئیں۔ یہ نہیں کہ پیراشوٹرز کو امپورٹنس دی جائے اور پارٹی کارکنوں کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا جائے۔ تو یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور ابھی تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تو جنوری میں اگلا الیکشن ہے، 16 جنوری 2022 کو، دیگر 18 اضلاع میں بھی الیکشن ہے۔ تو ان جو درمیان میں آلموسٹ 25 دن ہیں، ان 25 دنوں میں وزیر اعظم عمران خان کیا تبدیلی لاتے ہیں، یہ ہے اصل معاملہ، یا پھر اسی ڈگر پہ چلیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔